میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بالوں کو باندھ کر کے لٹکا دیا گیا ہے، ان کی چوٹی کے بالوں کو اوپر لٹکا کر کے باندھ کر کے لٹکا دیا گیا ہے، ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ ان کی چیخ و پکار کو سن کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر محرموں کے سامنے کھلا رکھ کر کے نمائش کیا کرتی۔ آج تو چہرے دکھانے کی، جسم دکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ عورتوں کے بال کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے کچھ عورتوں کو ایسے دیکھا جن کے جسموں کو جیسے کپڑا کاٹا جاتا ہے ویسے ان کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے۔ آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی لوگوں کے سامنے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ نہیں پہن رہی ہیں آج لباس، کیسے کیسے لباس پہنے جا رہے ہیں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اللہ کے نبی یہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا، اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ اللہ کے پاس معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام کو قبول کر لے، اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جتنے تو نے گناہ کیے ہیں اسلام کی وجہ سے اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیارا اسلام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس زمین پر آئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس امت کی عورتوں کے لیے۔ آپ نے خطبات سنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس امت کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائے، کبھی آپ نے اس امت کے شہیدوں کے لیے آپ نے آنکھوں سے آنسو بہائے،
کبھی آپ نے اس امت کے آپ کے رشتہ داروں کے لیے آپ نے آنسو بہائے، کبھی آپ نے اپنے رشتہ داروں کی جدائی پر آپ نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ تو مختلف عنوان سے آپ حضرات یہ خطبات سن رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اس کی آخری کڑی ہے۔ انشاءاللہ سیرت کے خطبات اور بھی دوسرے عنوانات پر جاری رہیں گے۔ تو آج کا جو عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس امت کی عورتوں کے لیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آئیے سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ جس کو آپ کے سامنے سنایا گیا۔ انشاءاللہ خطبے کے دوران میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کا اس خطبے سے کیا تعلق ہے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سیدھے میں عنوان پر آ رہا ہوں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے عورتوں کے لیے کہاں کہاں اپنے آنسو بہائے۔ ویسے تو بہت مثالیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مثالیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی مثال ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کی کہ جب اسلام کی ایک جنگ حنین ہوئی، مسلمان شروع میں تو اس میں شکست کھائے، پھر بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی، مسلمان جنگ جیت گئے۔ تو اس جنگ کے اندر تقریباً 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 6,000 عورتیں قید ہو کر کے آئی مال غنیمت کے طور پر۔ 6,000 جو عورتیں قید ہو کر کے آئی تھیں، ان میں سے ایک عورت تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی یہ اسلام قبول نہیں کی تھی۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جب وہ قید ہو کر کے آئی تو وہ کہتی ہیں کہ لوگوں، صحابہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ رضائی بہن یعنی دودھ پیتی بہن ہوں۔ صحابہ کرام نے ان کی اس بات کو سن کر حضرت شیمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا اللہ کے رسول، ان قیدیوں میں ایک عورت ایسی ہے جو آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مجھے اپنی بہن کہہ رہی ہو تو ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، حلیمہ کے پاس دودھ پیا کرتے تھے تو میں انہی کی بیٹی ہوں شیمہ۔ ایک مرتبہ میں آپ کو کھلا رہی تھی تو آپ نے میرے ہاتھ پر کاٹ دیا تھا، اپنے دانتوں سے قطر دیا تھا، اور اس کی نشانی آج بھی میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے کہ یہ وہ بہن جو مجھ سے کئی سالوں سے جدا ہو چکی تھی، اتنے سالوں کے بعد یہ بہن آج مجھے مل رہی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشانی کو دیکھ لیا تو آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے۔ اور حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو نکال کر زمین پر بچھا دیا اور فرمایا شیمہ تم زمین پر نہ بیٹھو، تم اس چادر پر بیٹھو۔ نبی کی چادر پر بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کچھ ہی لوگوں کو اپنی چادر مبارک کو بچھا کر اللہ کے نبی نے اس پر ان کو بٹھایا ہے۔ ان میں سے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے چادر بچھا دی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرمایا میری بہن آپ زمین پر نہیں میری چادر پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیمہ چادر پر بیٹھ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی مہمان نوازی کی اور آپ سے فرمایا شیمہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا بھائی تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے پاس رہ سکتی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔
اگر نہیں تم چاہتی ہو کہ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلی جاؤں تو میں تمہیں روانہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپشن تمہارے پاس ہے۔ تو حضرت شیمہ نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحفے تحائف دے کر آپ نے اپنی بہن کو اپنے قبیلے کی طرف رخصت فرمایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خواتین کے لیے بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، اپنی بہن کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں بہن کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر و قیمت ہے، صرف ماں باپ کی نہیں کہ آپ صرف ماں باپ کی قدر و قیمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بہنوں کی بھی تعظیم کی جائے، بہنوں کا بھی احترام کیا جائے۔ اس کا سبق ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے۔ دوسری مثال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کو ایک خبر پہنچی کہ آپ کی چاچی کا انتقال ہو گیا، آپ کی چاچی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چاچی کون ہے؟ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ ان کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کی عمر کے تھے، آپ کی دادا کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور ابو طالب تو باہر کا کام دیکھتے تھے، لیکن اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی آپ کی یہی چاچی تھی، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ کی چاچی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گھر میں تشریف لائے، سرانے کے پاس کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ رہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرانے کے پاس کھڑے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری ماں پر رحم فرما۔ چاچی کو آپ نے ماں کا مقام عطا فرمایا، فرمایا اللہ میری ماں پر رحم فرما، اس لیے کہ میری ماں کے مرنے کے بعد یہی میری ماں تھی، انہوں نے مجھے پال کر پوس کر بڑا کیا، یہ خود نہیں کھاتی تھی لیکن مجھے کھانا کھلاتی تھی، یہ خود نئے کپڑے نہیں پہنتی تھی لیکن عید کے موقع پر اللہ کے نبی فرماتی مجھے کپڑے پہنایا کرتی، یہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرتی لیکن میری ضرورت کو پورا فرماتی تھی۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو اتارا اور گھر والوں کو دیا اور فرمایا کہ میری اسی قمیض میں میری ماں کو کفن دے دو۔ اللہ کے نبی کیا قمیض نکال کر کسی کو کفن دے دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کی مغفرت ہو گئی جس کو نبی نے اپنی قمیض اتار کر دے دی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض نکالی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور گھر والوں کو عورتوں کو دیا، کہا کہ اسی قمیض کے اندر میری ماں کو کفن دے دو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر کو کھودا، اور جب قبر مکمل ہو گئی قبر میں کھڑے ہو کر رب العالمین سے دعا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ میری ماں کے اوپر رحم فرما، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، اے اللہ اس قبر کو میری ماں کے لیے کشادہ فرما۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر زار و خطار آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور رب سے دعا فرما رہے ہیں اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، میری ماں کے لیے قبر کو کشادہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خواتین کے لیے، اس امت کی عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اور تیسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے، صلح حدیبیہ ہوا وہاں پر، آپ وہاں سے مکہ میں بغیر عمرہ کیے کہ مدینہ واپس ہو رہے تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو مقام ابوا کہا جاتا ہے۔
صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ایک خبر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، اس خبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا زیادہ غمگین، اتنا زیادہ رو رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرواتے ہوئے کہا، اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ خبر کس کی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول معلوم نہیں۔ فرمایا یہ میری ماں کی خبر ہے، آمینہ کی خبر ہے۔ اور فرمایا میں نے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی، اللہ میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی مجھے اجازت دے دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ ان کی موت زمانے جاہلیت میں ہوئی تھی، اسلام پر ان کی موت نہیں ہوئی تھی، شرک کی زندگی میں ان کی موت ہوئی تھی۔ اور اللہ نے نبی سے فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اے نبی آپ کے لیے، مومنوں کے لیے گوارا نہیں کسی مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کی اجازت مانگی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے کہا اللہ مجھے کم سے کم خبر کی زیارت کی اجازت دے دی جائے، تو اللہ رب العالمین نے مجھے خبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اے میرے صحابہ، میں اسی زیارت کے تحت میری ماں کی خبر کے پاس آ کر کے کھڑا ہوا۔ اے میرے مسلمان صحابہ سنو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم خبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کو جا کر کے زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی زندگی کی بات کی جو زندگی ہے اس زندگی کی فکر تمہارے اندر پیدا ہوگی، لہذا تم خبروں کی زیارت کیا کرو۔ تبھی سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً خبروں کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اجازت دی گئی کہ آپ چاہیں تو قبرستان میں جا کر زیارت کر سکتے ہیں، مومن کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے لیکن مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ایک عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اس امت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ چوتھی مثال، ذرا خواتین غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بیٹھی ہوئی۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو نکالنے لگے، آپ رونے لگے، زار و خطار رو رہے تھے۔ باپ کو روتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ وہ بھی رونے لگی، وہ بھی زار و خطار رو رہی، دونوں رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھے جہنم کا منظر یاد آ گیا، اور میں نے دیکھا جہنم کے اندر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ عورتیں جل رہی ہیں، مجھے جہنم بتائی گئی تو میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جلنے والی کوئی ہے تو وہ عورتیں ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ سب سے زیادہ جہنم میں جلتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے سب سے زیادہ جہنم کے عورتوں کو ڈال دیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہیں۔ کیسے ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کبھی ایک دن ان کے کپڑوں کے اندر، ان کے کھانے پینے میں، ان کی خواہشات میں کبھی آپ نے کمی بیشی کر دی
تو فوراً کہیں گی جب سے میں نے تم سے شادی کی ہے زندگی میں تم سے کبھی سکھ ہی نہیں ملا. کیا کہیں گی؟ جب سے تم سے میری شادی ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک زندگی میں کبھی تم سے مجھے سکھ ہی نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی ان عورتوں کی ناشکری ہے. میری ماں اور بہنیں اس سے بچیں، شوہروں کی ناشکری نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، اے فاطمہ مجھے جہنم دکھلائی گئی، میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بالوں کو باندھ کر کے لٹکا دیا گیا ہے، ان کی چوٹی کے بالوں کو اوپر لٹکا کر کے باندھ کر کے لٹکا دیا گیا ہے، ان کا دماغ کھول رہا ہے اور وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ان عورتوں کو دیکھ کر ترس آ گیا، ان کی چیخ و پکار کو سن کر مجھے ترس آ گیا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں، انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں، آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر محرموں کے سامنے کھلا رکھ کر کے نمائش کیا کرتی. عورت پوری کی پورا پردہ ہے. آج تو چہرے دکھانے کی، جسم دکھانے کی بات ہو رہی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ عورتوں کے بال کو بھی پردہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر محرموں سے نہیں چھپایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے رہا ہے. پھر کائنات کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں نے جہنم میں کچھ اور عورتوں کو دیکھا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں فاطمہ میں نے کچھ اور عورتوں کو جہنم میں دیکھا کہ جن کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے بچھو ان کو ڈس رہے ہیں اور چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکل کر جایا کرتی تھی. یہ وہ عورتیں ہیں آپ کی امت کی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے خدم کو دہلیز سے باہر نکالا کرتی نہیں ہیں آج. اسی لیے ان کے پیروں کو اور ہاتھوں کو باندھ دیا جا رہا ہے اور انہیں سانپ اور بچھو ڈس رہے ہیں بغیر اجازت کے. شوہر نے اجازت نہیں دی، خبردار حکم نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ اپنا گھر سے، اپنی دہلیز سے اپنے خدم کو باہر نکالیں. لیکن آج کہاں ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ فلاں جگہ جانا میرا تمہارے لیے پسند نہیں ہے، لیکن سنیں گی؟ ہرگز نہیں. وہ عورتیں جو بیان سن رہی ہیں کان کھول کر کے سن لیں اور کہتی ہیں کہ شوہر ہم پر ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ آپ کے لیے قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا باعث ہے. اگر آپ نافرمانی کریں گی قیامت کے دن جہنم کے اندر اس عذاب کو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں. پھر فرما رہے ہیں فاطمہ جہنم میں کچھ اور عورتوں کو مجھے بتایا گیا. کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے جسموں کو آگ کی خینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. کس کو؟ جسم کو آگ کی خینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا استرا لگ جائے، چھوٹا سا بلیڈ لگ جائے، چھوٹا سا چرپٹا لگ جائے، عورتیں گوشت کاٹ رہی ہوں، پیاز کاٹ رہی ہوں، چھوٹا سا ان کے انگوٹھے کو زخم آ جائے، کٹ جائے، کیا حالت ہوتی ہے؟ پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں. لیکن یاد کیجئے گا قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے کچھ عورتوں کو ایسے دیکھا جن کے جسموں کو جیسے کپڑا کاٹا جاتا ہے ویسے ان کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے. مجھے ترس آ گیا. کہتے ہیں جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ میری امت کی وہ کون عورتیں ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں. کون؟
یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی لوگوں کے سامنے. کیا مطلب؟ حدیث میں آگے بیان فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی رہا کرتی. نہیں پہن رہی ہیں آج لباس، کیسے کیسے لباس پہنے جا رہے ہیں. اب میں کیا اس کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کروں گا اللہ اکبر. کیسے کیسے لباس آج، کتنے فٹ اینڈ فٹ لباس پہنے جا رہے ہیں، کیسے آدھے آدھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، کیسی جینس پینٹیں پہنی جا رہی ہیں، کیسے ٹی شرٹس لڑکیاں پہن رہی ہیں، ان کے گلے نظر آ رہے ہیں، ان کے گھٹنوں سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے. کیا کیا بیان کیا جائے، میرے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. اتنا پتلا کپڑا پہنتی ہیں کہ پورا جسم نظر آتا ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہو ایسے لباس پہنے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان عورتوں کے جسموں کو آگ کی خینچوں سے کاٹا جائے گا، اس لیے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی رہا کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں رو رہے ہیں اپنی اس امت کی عورتوں کی خواتین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھی اس امت کی عورتوں کے لیے. اور آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک قبیلے کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتا اللہ کے نبی مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، کئی قتل میں نے کر دیے ہیں، کئی ڈاکے میں نے ڈالے ہیں، کئی لڑکیوں کو میں نے زمین میں زندہ درگور کر دیا ہے. اللہ کے نبی اگر میں آج توبہ کر لوں اور اسلام کو قبول کر لوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے. کہتا اللہ کے نبی مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے، بہت بڑا گناہ سرزد ہو، کیا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے بتا تو صحیح کہ تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میری بیوی حاملہ تھی اور میں سفر پر جا رہا تھا. میں نے جاتے ہوئے اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زمین میں گڑھا کھود کر زندہ درگور کر دینا، اسے دفن کر دینا. اس لیے کہ خاندان میں ہمارے یہ رسم تھی کہ لڑکیاں پیدا ہونا ہمارے خاندان میں معیوب سمجھا جاتا، اور جو بھی لڑکی پیدا ہوتی ہم اسے زمین میں زندہ درگور کر دیتے. اللہ کے نبی میں تو قبیلے کا سردار ہوں، تو میں نے کہا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زمین میں زندہ درگور کر دینا. یہ کہہ کر میں چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد میں پھر دوبارہ اپنے گھر واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی؟ تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں لڑکی ہوئی تھی اور ہم نے اسے دفن کر دیا. جھوٹ بات کہہ دی اس نے. وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پڑوس کی ایک چھوٹی سی بچی روزانہ میرے گھر میں کھیلنے کے لیے آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اللہ کے نبی مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بڑی محبت آ گئی، بڑا پیار آ گیا. میں اس سے محبت کرنے لگا، اس سے پیار کرنے لگا. ایک بچے کا ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے میں نے اس بچی کے ساتھ وہی محبت کا سلوک کیا. اللہ کے نبی جب میں اس سے حد سے زیادہ چاہنے لگا، جب کبھی آتا تو وہ بچی میرے پاس آ کر لپٹ جاتی اور میں اس کو آ کر پوچھتا گھر میں تو کہاں ہے بچی، نہیں آئی پڑوسی کے. تو اللہ کے نبی جب میری بیوی نے دیکھ لیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آ رہا ہوں تو اس نے ایک دن مجھ سے کہہ دیا کہ یہ جو لڑکی ہے حقیقت میں یہ ہماری بچی ہے، میں نے تم سے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ ہماری بچی مر گئی یا دفنا دیا، میں نے جھوٹ کہہ دیا تھا. اللہ اکبر.
وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی جیسے ہی میں نے سنا زمانے جاہلیت کی جو غیرت تھی، جو شیطانیت تھی، اللہ کے نبی وہ میرے اندر پیدار ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا، اپنے غصے کو دبا کر کے رکھا۔ ایک دن میں نے کہا اپنی بیوی سے بچی کو تیار کرو، میں کہیں اسے گھمانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میری بیوی نے بڑے خوشی خوشی اس لڑکی کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، تیار کر دیا کہ میرے شوہر میری بچی کو کہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بچی کو لے کر میں گھر سے باہر نکلا، جنگل و بیابان کی طرف چلا گیا۔ اللہ کے نبی ایسے مقام پر میں پہنچا جہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آپ نے ہاتھ میں پھوڑا لے لیا، سبل لے لیا اور زمین کو کھودنے لگا۔ میری بیٹی مجھ سے کہتی ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں کھود رہے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھے اس پر کچھ طرح سے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی میں جب اس خبر کو کھودنے لگا، اس زمین کی مٹی میری داڑھی پر پڑ جاتی، میرے کپڑوں پر پڑ جاتی۔ اللہ کے نبی میری بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے داڑھی کے بالوں سے مٹی کو جھاڑتی تھی، میرے کپڑے پر سے مٹی کو ہٹاتی تھی، کہتے تھے میری ابا جان کے داڑھی میں مٹی پڑ گئی۔ اللہ کے نبی اس بات پر بھی مجھے اپنی بچی پر رحم نہیں آیا۔ اللہ کے نبی میں خبر کھودنے لگا اور میرے پیشانی سے زار و خطار پسینہ بہنے لگا۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی میری بیٹی اپنے دوپٹے کو نکال کر، اپنی اوڑھنی کو نکال کر میرے پیشانی سے پسینے کو پوچھتی اور کہتی کہ میرے ابا کے پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی اس بات پر بھی مجھے اپنی بچی پر رحم نہیں آیا۔ جب خبر تیار ہو گئی میں نے اس بچی کو زمین میں ڈھکیل دیا، گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ بچی کہتی ہے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے مجھے زمین میں کیوں ڈھکیل دیا، آپ نے مجھے گڑھے میں کیوں ڈال دیا؟ اللہ کے نبی وہ چیخ و پکار کرتی رہی، مجھے اس پر رحم نہیں آیا۔ پھر میں نے مٹی نکال کر اس پر ڈالنے لگا۔ اللہ کے نبی وہ پکارتی تھی ابا جان میں مر جاؤں گی، میں ہلاک ہو جاؤں گی، آپ مجھ پر رحم کیجئے، آپ مجھ پر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے نبی وہ پکارتی رہی لیکن میرا دل نرم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو چکا تھا، میں نے مٹی ڈال کر اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی آج بھی میرے کانوں کے اندر اس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کی چیخ و پکار آج بھی مجھے سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں، وہ شخص بھی رو رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، فرمایا کہ کیا اللہ کے بندے نہیں دیکھتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے غمگین کر دیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں، کیا تو نبی کو نہیں دیکھتا؟ اپنے واقعوں کو بند کر۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا خاموش رہو، اسے اپنے واقعے کو بیان کرنے دو۔ پھر نبی نے اس شخص سے کہا دوبارہ واقعہ بیان کر، اس نے پھر دوبارہ بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے۔ آپ نے کس کے لیے آنسو بہائے؟ اس امت کی خواتین کے لیے، اس امت کی بیٹیوں کے لیے، اس امت کی ماؤں کے لیے، اس امت کی خواتین اور عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ وہ شخص پوچھتا ہے اللہ کے نبی یہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا۔ اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ اللہ کے پاس معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام کو قبول کر لے، اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جتنے تو نے گناہ کیے ہیں اسلام کی وجہ سے اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیارا اسلام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس زمین پر آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لوگوں جن لڑکیوں کو تم نے زندہ درگور کر دیا ہے، فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت کے لوگ خبر کھود کر کے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج ہمارا فرق یہ ہے، آج کا ماڈرن زمانہ اسکیننگ کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو اسے وہیں پیٹ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ فرق کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، آج ہم پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتے۔
اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے آیت نازل فرما دی, لوگوں جن عورتوں کو, لڑکیوں کو تم نے زندہ دور کر دیا ہے, قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, وہ لڑکیاں تم سے سوال کریں گی کہ ہمارا کیا قصور ہے, کہ کس قصور کی وجہ سے تم نے ہمیں زمین میں دفن کر دیا. سوال کریں گی وہ لڑکیاں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کرے اور ان کو اچھی طرح سے پرورش کرے, پھر شادی کر کے دے دے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. نہ صرف جنت کے اندر داخل ہوگا, آپ نے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا, اللہ کے نبی اگر کسی کو 2 لڑکیاں ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی, شادی کر کے دے دیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی آدمی جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. پھر ایک شخص اور اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا اللہ کے نبی اگر ایک لڑکی اگر کسی کی ہو, رحمت کائنات پر قربان جائیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو کتنی وسیع فرما دیا. فرمایا اگر کسی کی ایک لڑکی ہے, اگر اس ایک لڑکی کی بھی وہ پرورش کرتا ہے, اس کی شادی کر کے دے دیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. تو محترم حضرات, یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو اس امت کی خواتین کے لیے آپ نے بہائے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عورتوں کی عزت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, اپنے ماؤں کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی بہنوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بیٹیوں کی عزت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, بچیوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر عورت کی احترام اور عزت کو اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم.